بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ فرمانے خدا فلقتحم العقبۃ کا معنی کیا ہے؟ زہیر بن آبان روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان فلقتحم العقبۃ سورہ بلد آیت 11 پس تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے کا مطلب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آبان، کیا آپ نے اس کے بارے میں کسی سے کوئی چیز سنی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا عقبہ ہم ہیں، پس ہماری طرف اوپر نہیں آتا مگر وہ جو ہم سے ہو۔ امام علیہ السلام نے مزید فرمایا اے آبان، کیا تم مائل ہو کہ اس آیت کے بارے میں کچھ مطلب بیان کروں جو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فک و رقبات، یعنی تمام لوگ آتش کے اسیر اور غلام ہیں، یعنی جہنمی ہیں۔ پس تم اور تمہارے ہم مذہب دوست کہ خداوند نے آپ علیہ السلام کو آتش کی قید سے آزاد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، کس چیز کی وجہ سے ہمیں آتش سے آزاد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے تمہاری ولایت و محبت کے وسیلے سے۔ کنز الفوائد صفحہ 388، بہار الانوار جلد 24 صفحہ 281، حدیث 2۔ آیت وَآذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ کی تعویل کیا ہے؟ حافظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے فرمان وَآذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر سورہ توبہ آیت 3، اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کا معنی پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آذان میں تھا، میں لوگوں کے درمیان اعلان کرنے والا تھا۔ یہ حدیث حج اکبر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے توسط سے سورہ برات کی آیات پڑھنے کی داستان سے مربوط ہے۔ میں نے عرض کیا حج اکبر کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے حج اکبر کہا گیا ہے کہ ایک سال ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں اور مشرکین نے حج میں شرکت کی تھی، اس سال کے بعد مشرکین نے حج میں شرکت نہیں کی ہے۔ علل شرائع صفحہ 152، بہار الانوار جلد 30 صفحہ 293، حدیث 9۔ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1، علی بن حسان اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آتش جہنم میں ہیں، اس بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ میں نے عرض کیا اس بارے میں کیا چیز نازل کی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کے بعض حالات کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف نے تقیہ کی وجہ سے ایمان کو چھپایا اور شرک کو آشکار کیا، لہٰذا خداوند متعال نے انہیں 2 اجر عطا کیے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی ایمان کو مخفی رکھا، لہٰذا خداوند عالم نے انہیں 2 اجر عطا کیے۔ وہ دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ خدا کی جانب سے ان کے لیے بہشت کی بشارت آئی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کس طرح سے لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، درحالہ کہ جس رات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہمیں دن میں جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیں،
یعنی ہجرت کر جائیں، کیونکہ ابو طالب علیہ السلام کے بعد اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 35 صفحہ 111 حدیث 43۔ نمبر 2، محمد بن یونس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے یونس، لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ وہ آتش جہنم میں ہیں اور ان کے پاؤں میں آتشی جوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے سر کا مغز ابلتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، وہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبروں، شہداء اور صالحین کے ہم نشین اور رفقا میں سے ہیں، اور وہ کتنے اچھے دوست اور رفقا ہیں۔ کنز الفوائد صفحہ 80، بحار الانوار جلد 35 صفحہ 111 حدیث 42۔ اسم اعظم کیا ہے؟ عمار ساباتی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھے خداوند متعال کے اسم اعظم کے بارے میں آگاہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور گھر میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دی، اندر آؤ۔ میں اندر داخل ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا، وہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، مجھے اس سے آگاہ کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا۔ میں نے گھر کی طرف دیکھا تو احساس کیا کہ گھر میرے سر کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ایک عظیم امر عارض ہو گیا۔ نزدیک تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ امام علیہ السلام مسکرائے۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، میرے لیے یہی کافی ہے اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ رجال کشی صفحہ 164، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 27 حدیث 8۔ یہودیوں کی مذمت کیوں؟ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول، جب قوم یہود نے کتاب کو اپنے علماء سے سن کر شناخت کیا اور ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو وہ کیوں تقلید کرنے اور اپنے علماء سے مطالب کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کی مذمت کی جاتی ہے؟ کیا یہودی لوگ ہمارے عوام کی طرح نہیں ہیں کہ جو علماء کی تقلید کرتے ہیں؟ جب ان کی تقلید جائز نہیں تو پھر ان کے لیے بھی ان کے علماء اور بزرگان کا قول ماننا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہماری عوام علماء اور ان کے عوام اور علماء کے درمیان ایک جہت سے فرق ہے اور ایک جہت سے برابری ہے۔ ان میں برابری کی جہت یہ ہے کہ خداوند نے ہمارے عوام کی ویسے بھی مذمت کی ہے جیسے ان کے عوام کی، اپنے علماء کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہے، لیکن فرق اور تفاوت کی جہت سے مساوی نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان دونوں کے درمیان فرق اور تفاوت کی جہت کو بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہودی عوام اپنے علماء کو پہچانتے تھے کہ وہ صاف جھوٹ بولتے ہیں، وہ مال حرام کھاتے تھے اور رشوت لیتے ہیں، نیز یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے علماء اپنی خواہشات اور مصلحتوں کے مطابق احکام میں تبدیلی کرتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے علماء شدید قسم کے متعصب ہیں، ایسا تعصب کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے سے دستبردار ہو جاتے، نیز وہ جس سے تعصب کرتے اس کے حقوق کو پامال کر دیتے، نیز دوسرے اموال سے انہیں زیادہ دے دیتے جو مستحق نہ ہوتے تھے، لہٰذا اس وجہ سے وہ عوام پر ظلم کرتے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔